بزرگوں کی زندگی عطا فرمائے، بابا کو مکمل شفاء کلی عطا فرمائے، چچا کو مکمل شفاء کلی عطا فرمائے۔ پہنچے ہوئے یہی ماشاءاللہ کیا کلمہ پڑھ لیا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا کافی نہیں ہے، محمد رسول اللہ پڑھنا کافی نہیں ہے۔ اللہ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو کہا ہے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو پیغام دیا ہے، متقی نہیں، مسلمان نہیں، متقی بنو، اور متقی بننے کے بعد وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ رہو۔ وہی سچا نبی موجود ہے، اللہ پھر کہہ رہا ہے صادقین کے ساتھ۔ ماشاءاللہ 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 نعرہ حیدری، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مولا آپ کو شامل ہے، وہی صادق نبی موجود ہے، اللہ پھر کہہ رہا ہے صادق نبی موجود ہے۔ اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا، وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ایک صادق کے نہیں، صادقین کے ساتھ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صدیقہ کے ساتھ رہو، صدیق کے ساتھ رہو، نہیں، اللہ نے کہا صادقین کے ساتھ رہو۔ تو پروردگار اب تو اپنے قرآن سے بتا، ہمیں نہیں دیکھنا، ہمیں راوی سے نہیں دیکھنا، ہمیں روایت سے نہیں پوچھنا، ہمیں محدث سے نہیں پوچھنا، ہمیں حدیث سے نہیں دیکھنا کہ سچے کون ہیں۔ تو نے حکم دیا قرآن میں کہ مسلمان بن گئے ہو تو متقی بنو، تو نے حکم دیا کہ صادقین کے ساتھ رہو، تو ہمیں دکھا کہ صادقین کون ہے، تو ہمیں دکھائے گا تو ہمیں پتہ چلے گا۔ ہم نے نہیں ماننا، وہی دشمن بھی سچا کہہ رہا ہے کہ وہ صدیق ہے، وہ صادق ہے، وہ صدیقہ ہے، اپنے بھی کہہ رہے ہیں یہ صدیق ہے، یہ صدیقہ ہے، تو اپنے قرآن سے بتا۔ تو آئے مباہلہ نے بتایا فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَلَنَجْعَلَ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک نعرہ پہلی آیت میں کیا کہا؟ پہلی آیت میں کیا کہا کہ متقی بنو، اور دوسری آیت میں صادقین کے ساتھ رہو، اور پھر اللہ نے قرآن کے ذریعے سے سچوں کو میدان میں لا کے دکھا دیا کہ یہ ہے صدیق، یہ ہے صدیقہ، یہ ہے صادقین۔ بھئی قرآن کے سچے تھے نا، تو اب قرآن کے ہر اہل سنت بھائی میں متفق ہیں، اہل حدیث بھائی میں متفق ہیں، اور ہماری کتابوں میں اہل تشریح کی کتابوں میں یہی ہے۔ ابناء کی جگہ پر حسن بادشاہ گئے، حسین بادشاہ گئے، نسانا کی جگہ پر اکیلی جناب سیدہ گئی، انفسنا کی جگہ پر علی مرتضیٰ گئے۔ تو اس بات پر تاریخ کے صفحات کالے کر کے ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کسی کو منوانے کا کہ فلاں کو مانو، فلاں کو مانو۔ اس بات پر تاریخ کے صفحات کالے نہ کرو کہ بچپن میں کس نے کلمہ پڑھا، جوانی میں کس نے کلمہ پڑھا، بڑھاپے میں کلمہ کس نے پڑھا۔ ثابت یہ کرو کہ دامن پنجتن سے وابستہ کون ہے۔ جب اسلام پھیلا ہے، اسلام پھیلا ہے، کل انشاءاللہ حدیث کتاب پر بھی گفتگو ہوگی۔ یہ جب اسلام پھیلا ہے تو میرے نبی نے ہر کسی کو خط لکھا، تلوار کے ذریعے سے نہیں، رحمت للعالمین ہے، خط بھیجا، اور جو وہ نہیں مانتے تھے تو پھر علی کو بھیجتے تھے۔ پہلے خط بھیجتے تھے، خط بھیجا عیسائیوں کو، 70,000 عیسائی نجران، جن میں 14 ان کے معتبر راہب تھے، پادری تھے، جو بڑے پائے کے عالم تھے۔ اب جب خط آیا تو وہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے میٹنگ ہال میں، خط پہنچا، اس نے دیکھا
بنام محمد ماشاءاللہ دعوت اسلام. اس کے چہرے پہ تھوڑی سی پریشانی آئی. یہ کیا بنا؟ کہ وہ بڑا عالم تھا عیسائیوں کا. اب اس نے کیا کیا؟ خط کو لیا، پڑھا، دیکھا ساری تفصیل. اب اس نے خط بند کرنے کے بعد اپنے عیسائیوں کے ساتھ بات کی کہ دیکھیں بھائی، خط آیا ہے مدینے سے، ماشاءاللہ نبی نے ہمیں اسلام کی دعوت دی، آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا 14 بندوں کی جو بڑے ہیں، جو لیڈر ہیں، جو پادری ہیں، ان کی قیادت بناؤ تاکہ وہ مدینے میں جا کے نبی سے بات کریں. اب وہ 14 سونے کا کنگن، انگوٹھیاں، چین، لاکٹ، سر پہ ہیرے جواہرات، تاج لگے ہوئے تھے. یہ میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ عیسائی اس وقت پوری دنیا پہ کیوں حکومت کر رہا ہے. یہ انگریز عیسائی کیوں حکومت کر رہا ہے میں آپ کو بتاؤں گا، اور میدان مباہلہ کے ذریعے سے بتاؤں گا آئندہ مجال سے کہ مسلمان نیچے کیوں ہیں اور عیسائی اوپر کیوں ہیں. کیونکہ دعا ہے جناب سیدہ کی عیسائیوں کو. میں بتاؤں گا وہ کس طرح ہے. اب سنو، یہ آئے ریشمی لباس پہنے، ریشمی چمکیلے. اب جب مدینے میں داخل ہوئے، بیچارہ جھونپڑی میں رہتا ہو اور اس کے سامنے کو پراڈو میں آ جائے تو وہ حیران ہو کے دیکھے گئی. مدینے کے لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. اب دیکھا کہ گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے سونے چمک رہے ہیں دور سے، ریشمی لباس پہنے ہوئے. اب وہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے. میرے نبی خطبہ دے رہے تھے، میرے نبی نے خطبے کو روکا، رخ موڑا. وہ ادھر سے آئے، نبی نے ادھر رخ موڑ لیا. اب وہ عیسائی مسجد نبی سے باہر نکلے، ماشاءاللہ حیران ہو کے کہتے ہیں یہ کیسا اللہ کا نبی ہے جس نے ہمیں خود ہی خط لکھا، ہمیں خود ہی دعوت اسلام دی، اب آئے ہیں تو اب سیدھے وہ بات بھی نہیں کرتا. جیسے ہی مسجد نبی جیسے ہی مسجد نبی سے یہ باہر نکلے تو ایک صاحب ملے. ان سے عیسائیوں نے کہا کہ یہ رویہ کیسا ہے نبی کا کہ ہر کسی کے ساتھ ایسے بات کرتے ہیں. اور صاحب کہنے لگے مجھے بھی پتا ہے، میں تو نیا نیا مسلمان ہوں، مجھے کیا پتا کہ نبی نے آپ کے ساتھ یہ برتاؤ کیوں کیا. وہ بڑے پریشان. یا دور سے 10ویں درجے پر فائز جناب سلیمان نے دیکھا، ہائے 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 صاحب یہ رسول. دوسرے 10ویں درجے پہ دور سے دیکھا، کہا ادھر آؤ، میں تمہیں وارث محمد مصطفیٰ کے پاس لے کے جاتا ہوں. لے کے آئے جناب علی مرتضیٰ کے پاس. علی مرتضیٰ کے پاس آئے تو اب یہ کتب میں ملتا ہے کہ جناب علی مرتضیٰ نے فرمایا انسانوں والا لباس پہنو، یہ لباس اتارو، انسانوں والا لباس پہنو. اللہ نے ریشم کا کپڑا مرد پر حرام کیا ہے، عورت پہ حلال کیا ہے. اللہ نے سونا مرد پہ حرام کیا ہے، عورت پہ حلال کیا ہے. انسانوں کی شکل بناؤ. سونا اتارا، ہیرے جواہرات اتارے، ریشم کے لباس اتارے، بندے بن کے مسجد نبی میں داخل ہوئے. آخری جملہ، بندے بن کے مسجد نبی میں داخل ہوئے. سلام کیا، نبی نے جواب دیا، مخاطب ہوئے نبی سے. ماشاءاللہ یا رسول اللہ، آپ نے خط لکھا. فرمایا ہاں. تم عیسائی نجران تم کہتے ہو کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. ماشاءاللہ تم عیسائی کہتے ہو کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. کیا ہے تمہارے پاس دلیل؟ مسجد نبوی صحابہ سے کھچا کھچ بھری ہوئی ہے. عیسائی سامنے بیٹھے ہوئے. نبی نے ارشاد فرمایا بھائی تم جو کہتے ہو تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ کہا ہے. کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے. عیسیٰ کی ماں بطول جو اللہ کے گھر میں رہتی تھی، یہ دلیل ہے ہمارے پاس. تو جناب محمد مصطفیٰ احمد جو محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہے امتی ہے، میرے ساتھ بولے گا اور بلا فصل بولے گا. شاہ جی، اسد بھائی،
جیسے ہی میرے نبی نے عیسائیوں کی دلیل سنی فرمایا یہ کیا دلیل ہوئی؟ اگر یہ دلیل ہے تو حضرت آدم بغیر باپ کے بغیر ماں کے پیدا ہوئے، وہ تو اللہ کے بھلے میں ماشاءاللہ یا علی یا علی یا علی ماشاءاللہ ماشاءاللہ محمد و آل محمد بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد درود امام زمانہ علیہ السلام بلند ترین صلوات اللہ صلی پھر انشاءاللہ کل اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ نقول ما صادقین ابنانا بھائی دیکھو اب نبی نے کیا کیا؟ ایک ہے مباہلہ، روحانی جنگ کو کہتے ہیں، سچوں کی جنگ کو کہتے ہیں مباہلہ، مناظرہ علمی جنگ کو کہتے ہیں، آپ دلیل دیں میں دلیل دوں، مقاتلہ تلوار کی جنگ کو کہتے ہیں، مشاعرہ شاعرانہ انداز میں گفتگو کہتے ہیں، عقیل شاہ جی شعر پڑھے پھر میں شعر پڑھوں، آپ شعر پڑھے پھر میں شعر پڑھوں، اسے کہتے ہیں مشاعرہ، مناظرہ، مقاتلہ، مباہلہ۔ 3 دن تک عیسائی 3 دن تک عیسائی مناظرہ کرتے رہے نبی سے، 3 دن تک نبی قرآن سے دلیلیں دیتے رہے، 3 دن تک مناظرہ ہوتا رہا۔ پہلے دن مناظرہ ہوا، نبی نے اہل بیت کو نہیں لیا، دوسرے دن مناظرہ ہوا، نبی نے اہل بیت کو نہیں لیا، تیسرے دن مناظرہ ہوا، نبی نے اہل بیت کو نہیں لیا، جب چوتھا دن آیا تو آیت آ گئی فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم نساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اے حبیب نہیں کر رہے، اے حبیب عیسائیوں کے پاس علم آ چکا ہے، یہ پھر بھی مقرر ہے، ان سے کہو تم اپنے بیٹے لے کر آؤ، میں اپنے بیٹے، تم اپنی عورتیں لے کر آؤ، میں اپنی عورتیں لے کر آتا ہوں، تم اپنے جیسے لے کر آؤ، میں اپنے جیسے۔ سنو سنو بڑا تمہیں سابت سنا ہے، بڑا تمہیں اپنانا کی جگہ پر حسن گئے، حسین گئے، نسانا کی جگہ پر اکیلی سیدہ گئی، الحسنہ کی جگہ پر اکیلے علی بادشاہ گئے۔ عیسائی پادری نے دیکھا، بڑا جو عیسائی تھا اس نے دیکھا، دیکھ کے کہتا ہے یہ کون ہے؟ کہا یہ سچے ہیں، یہ سچے آ رہے ہیں، یہ سچے ہیں۔ اس نے کہا اگر یہ زمین کو حکم دے تو زمین پھٹ جائے، اگر یہ زمین کو حکم دے، عیسائی پادری نے کہا تو زمین پھٹ جائے، آسمان کو کہے تو آسمان ٹوٹ کے زمین پہ گر پڑے، اگر یہ پہاڑ سے کہے کہ ہٹ جا تو وہ ہٹ جائے۔ ان سے مباہلہ نہیں، ان سے مقاتلہ نہیں، بس جزیہ دے دو، فتح قبول کر لو، شکست مان لو۔ ارے کہاں چلا گیا وہ بندہ جو کہتا تھا میرے لیے قرآن کافی ہے؟ ارے نبی 3 دن تک قرآن پڑھتا رہا، عیسائی نہ مانے، جب حسن حسین کو لے کر گئے، سیدہ کو لے کر گئے، علی کو لے کر گئے، جب مان گئے پتا چلا نبی کے پاس بھی اہل بیت کے بعد قرآن کافی نہیں۔ صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، زمین بولی فلک بولا علی مولا، علی مولا، زمین بولی فلک بولا علی مولا، علی مولا، نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی حق حیدر۔ کیا کہنے جناب، کیا کہنے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کیا کہنے، جزاک اللہ جزاک اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ کلمہ پڑھ لیا مسلمان بن گئے، متقی بن گئے، اور متقی بننے کے بعد دوسرا مطالبہ پروردگار نے یہی کیا ہے وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ،
قرآن کے سچے تھے تو گئے نا. کل انشاءاللہ اس موضوع کو آگے بڑھائیں. ذاکر صاحب آ گئے. ایک جملہ جناب مسلم علیہ السلام کی شہادت پڑھی. رونا نہ آئے تو بھائی ضرور کرنا اور اپنا سینہ اپنا ہاتھ پہ آئے. عید آئی ہے جو گزر گئی. مولا تمہاری بھائی کو سلامت سوائے ہمیں شبیر کے کوئی غم نہیں. عید آئی مسلمانوں نے عید کی, ہم نے بھی عید پڑھی. عزادارو جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفہ میں داخل ہوا نا, کوفہ میں داخل ہوا تو بی بی رقیہ نے اپنے والی اپنے سرتاج کا سر دارالامارہ صدر بازار کے چوک میں لٹکا ہوا دیکھا تو ایک مرتبہ تڑپ کے کہتی ہے میرا والی, اے میرے سردار, اے میرے شوہر, میں نے تیرے ساتھ اپنے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیجا تھا. میں یہ نہیں کہتی کہ میری رضا چھن گئی. زینب کے سر میں بھی چادر نہیں ہے, کلثوم کے سر میں بھی چادر نہیں ہے. میں کچھ اجرب اتنا پوچھتی ہوں, میرے چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے ساتھ آئے تھے, مجھے وہ بچے نظر نہیں آتے. جہاں پہ مسلم کے کٹے ہوئے سر سے آواز آئی, اے رقیہ, ایک علی اکبر پہ قربان ہو گیا, ایک علی اکبر پہ. اللہ مولا تمہیں سلامت فرمائے, مولا تمہیں گری. علی اکبر پہ قربان ہو گیا. عزادارو رات کا وقت ہو, یہ گاؤں ہے, اللہ اس گاؤں کو ہمیشہ سلامت رکھے. ایک ذاکر صاحب 5 برس کا بچہ ہو, ایک 7 برس کا بچہ ہو, خوب اندھیرا ہو, لائٹ چلی جائے اور وہ بچے کہاں جائیں گے. عزادارو ہر طرف خوف کا عالم ہو, کبھی وہ کسی دروازے کو کھٹکھٹائیں گے, کبھی وہ کسی دروازے کو کھٹکھٹائیں گے. مجھے غربت کا ایک جملہ بیان کرنا ہے. عزادارو رات کے اندھیرے میں جب مشہور نے قید سے آزاد کر دیا تو رات کے اندھیرے میں بچے کبھی دائیں جا رہے ہیں, کبھی بائیں جا رہے ہیں, کبھی اس گلی کبھی اس گلی. اور رونے والوں ایک مرتبہ بڑا بیٹا جناب محمد ایک لاشے سے الجھ کے منہ کے بل زمین پہ گرا. کیا دیکھتا ہے کہ ایک لاشا پڑا ہوا ہے, یا لاشے سے آواز آئی, اے میرے بچے, تیرے بابا کا لاشا. جزاک اللہ مولا تمہیں سلامت ہو. جناب مسلم کا لاشا پڑا ہوا تھا, دونوں بچوں نے بابا کے لاشے کو گلے سے لگایا. بابا بابا آپ کے بعد ہمیں بہت تماچے مارے, بابا ہمیں رسیاں باندھی گئی, بابا ہمیں قید کر لیا گیا, بابا ہمیں پانی نہیں دیتے تھے. عزادارو عید بس چھوڑ دیا میرے سارا مسائل. ذاکر صاحب آپ کو مکمل مسائل سنائیں گے. عزادارو رونے والوں, لے آئی قسمت لعین ابن لعین کے گھر میں, حارث کے گھر میں عید کا دن آیا. عزادارو جب عید کا دن آیا نا, مسلمانوں کے گھروں سے جانور نکل رہے تھے. یا حارث نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے گلے میں رسیاں باندھی ہوئی گھسیٹتا ہوا باہر لے کے آیا. بلند آواز میں کہتا ہے, اور مسلمانوں, اور محمد رسول اللہ پڑھنے والوں, تمہاری قربانی یہ جانور ہے, میری قربانی محمد کے بچے. جزاک اللہ. لے آیا دریا پہ کہتا جلدی کرو کپڑے اتارو. وہ چھوٹا بچہ اپنے کپڑے نہیں اتار سکتا. ماتم کرتے آنا, شادی ماتم کرتے آنا, روتے بھی آنا. آخری جملہ مسائب کا کہتا جلدی کرو اپنے کپڑے اتارو. ارے عزادارو کبھی چھوٹے کے گلے پہ تلوار چلا رہے, کبھی بڑے کے گلے پہ. شہزادے آگے بڑھتے کہتے ہیں, نہ ماں ہمیں بازار میں بیچ لے,
اب فخر یوسف ہے زیادہ انعام ملے گا آزاد تلوار چلی سر بدن سے جدا ہوا اس نے لاشے کو اٹھا کے دریا میں پھینک دیا پانی جا رہا تھا لیکن لاشا نہیں چلا لاشا رکا رہا اس نے چھوٹے بچے کے گلے پہ تلوار چلائی سر کو علیحدہ کیا لاشے کو دریا میں پھینکا یہ دونوں لاشیں آپس میں ملتے ہوئے اس نے جلدی سے رونے والا تیر کمان اٹھایا ان لاشوں کو تیر مارنا شروع کیا بی بی زہرا کی آواز اور میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا